بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم اللہ باجوہ اور اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل قصور میں، جہاں پر ایم ایس صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد لائق چودھری صاحب۔ تو ان سے کچھ بنیادی سوالات پوچھتے ہیں، قصور کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے تو یہی انچارج ہیں پورے ضلع کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں سر، آپ کا بڑا نام میں نے سنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورے پنجاب میں دوسرے نمبر پر قصور ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے۔ جی میں تھوڑا ٹھیک کروا دوں، تیسرے نمبر پہ جی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 36 ضلعوں کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں ہماری 3rd رینکنگ ہے اس دفعہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں اور میرے اسٹاف کی اس میں بہت محنت ہے۔ اور یہ میرا یہ سوال یہ ہے آپ سے کہ کرونا کے کتنے مریض ہیں اور آپ اس وقت کرونا کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ویژن اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ویژن اور ہمارے ڈپٹی کمشنر قصور منظر علی جاوید صاحب کی ہدایات کے مطابق کرونا پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور بہت جگہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی چل رہے ہیں۔ ان حالات میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے کنسلٹنٹس اور تمام ایڈمنسٹریشن نے بہترین طریقے سے کام کیا ہے۔ ہم نے کرونا کے پیشنٹ کے لیے سکریننگ ڈیسک بنائے ہوئے ہیں، کرونا آئسولیشن وارڈ ہے، آئی سی یو ہے، اور تقریباً 150 کے قریب کرونا کے پیشنٹ یہاں سے ڈیل ہوئے ہیں، جن میں سے کرونا پازیٹیو بھی تھے اور کچھ لوگوں کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کو آکسیجن کی سیچوریشن ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کو آکسیجن پہ رکھ کے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور الحمدللہ وہ یہاں سے صحت یاب ہو کے گھر گئے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس کرونا کے پیشنٹ چل رہے ہیں، تقریباً پچھلے ہفتے ہمارے پاس 2 کنفرم کیسز تھے، ابھی 2 سسپیکٹ ہیں، تو ٹیسٹ ہم کروا رہے ہیں اور کرونا کے مریضوں کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ پورا انتظام ہے۔ اچھا جی، تو کرونا کا ٹیسٹ ادھر اویلیبل ہے آپ کے پاس؟ جی کرونا کا کوئی پیشنٹ آئے تو ہماری لیب کے پاس یہ فیسلٹی ہے، ہم فوراً سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل لے کے سی او آفس کی وساطت سے اس کو لاہور لیب میں بھجوایا جاتا ہے، جہاں سے پھر اس کا رزلٹ آنے پہ کنفرم یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نان کرونا کیس ہے، تو یہ لیب کی فیسلٹی یہاں ہے۔ جی یہ جو کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ عوام کے لیے فری ہے یا اس میں کوئی کاسٹ آتی؟ سر کرونا کا ٹیسٹ اور کرونا کا علاج دونوں ہی عوام کے لیے فری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کرونا کے پیشنٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کا بلڈ سی بی سی ہوتا ہے، اس کے ایکس ریز ہوتے ہیں، اگر اس کا سی ٹی اسکین بھی کروانا پڑتا ہے، تو ساری چیزیں فری ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسموک کے حوالے سے آپ نے کیا جو انوائرمنٹ سسٹم چل رہا ہے اس وقت پورے پاکستان میں، خاص کر کے لاہور ڈویژن میں؟ اسموگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی یہ ترقی یافتہ دنیا میں جو وہیکل کا اسموک ہے، جو لوگ برننگ کرتے ہیں، ان کی جو دھوئیں ہیں وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں گیدر ہوتے ہیں اور وہ اسموک بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ریسپیریٹری پرابلمس لوگوں کو بہت آ رہی ہیں۔ ہم نے اپنے پلمونالوجسٹ، ہمارے پاس 2 ہیں، ڈاکٹر محسن اینڈ ڈاکٹر حاجرہ، دونوں بڑے ایکٹیولی اس میں انگیج ہیں۔ ہم نے اپنے سٹاف کی ٹریننگ کی ہے، ہم نے یہاں لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ریلیز نکالی ہیں اور اس کے لیے ہم نے لوگوں کی آگاہی کے لیے پمفلٹ تقسیم کیے ہیں، اور ہمارا جو چیسٹ وارڈ ہے وہ ٹوٹلی فنکشنل ہے۔ کوئی بھی چیسٹ پرابلم کے ساتھ، کوئی بھی سانس کی تکلیف کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی سفر کرتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کچھ احتیاطی تدابیر اپنائیں، ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں کو بچانے کے لیے اپنے چشمے کا انتظام کریں اور غیر ضروری باہر بھی نہ نکلیں۔ اور یہ جو چیزوں کو لوگ جلا دیتے ہیں یا جن کی گاڑیوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، وہ بھی اپنی سیلف کریکشن کریں، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ اگر ہم دھیان کریں تو کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی اس وقت میں جب داخل ہوا ہوں ہاسپٹل میں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایس او پیز پر کافی اچھا عمل کروا رہے ہیں۔ وہ گیٹ سے لے کر
یہاں تک آپ کے کمرے تک میں نے دیکھا ہے کہ میں تو وائلیشن کر رہا ہوں اپنی کوئی مجبوری کی وجہ سے، لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے SOPs پر عمل کرایا ہے۔ سر یہ دیکھیں، ہمارا میڈیکل کا پروفیشن جو ہے یہ سائنٹیفک بیسڈ ہوتا ہے، اور جو بھی چیز ایک دفعہ تجربے کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو SOPs ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پتہ ہے ماسک کا استعمال ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بعد ہینڈ واشنگ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو ویجیلنٹلی دیکھیں اور 6 فٹ کا جو سماجی فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں، تو کرونا کا سپریڈ جو ہے وہ بالکل رک جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی پالیسیز سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کروائے ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کتنا زیادہ اس کی ریشو ہے، اور پاکستان الحمدللہ ابھی تک اس موذی مرض سے بہت حد تک بچے ہوئے ہیں۔ وہ یہاں سویرٹی یا وہ حالات نہیں ہوئے جو امریکہ جیسے یا جو ترقی یافتہ ملک ہیں، فرانس کا حال دیکھ لیں آپ، دوسرے ملکوں کا حال دیکھ لیں، کتنی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں۔ تو یہاں SOPs کی وجہ سے ہی اور بر وقت ان چیزوں کے امپلیمنٹیشن سے ہی یہ اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر لائق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، جہاں پر ڈاکٹر محمد لائق چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے میں اگلا یہ سوال پوچھنے والا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیں کہ جو بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، تو ان کے لیے آپ نے کیا انتظامات اندر کیے ہوئے ہیں؟ مطلب ان کے لواحقین جو ہوتے ہیں مریض کے، تو وہ آگے کیونکہ سردی آنے والی، تو ان کے لیے کچھ انتظامات ہیں ادھر؟ جی، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ وزدار صاحب کی ویژن، اور ڈسٹرکٹ کے ہمارے ہیلتھ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ڈپٹی کمشنر منظر علی جاوید صاحب، ان سب کی کوآپریشن سے اور تعاون سے ہم نے ایک مہمان خانہ بنایا ہوا ہے جو 12 بیڈڈ ہے، اور اس میں پورا ریکارڈ ہم رکھتے ہیں۔ جو باہر سے آؤٹ سائڈر لوگ جن کے پیشنٹ یہاں ایڈمٹ ہیں، ان کو اگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو ان کو وہاں رہائش دی جاتی ہے۔ ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں، واش رومز ہیں، بیڈز ہیں، ان کو پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ DC صاحب کی بڑی ہم پہ شفقت ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے۔ مجھے یہ خدشات تھے شاید کہ وہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں شدید ترین سردی ہے۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو ہارٹ کا وارڈ بنا ہوا ہے کارڈیالوجی، اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر تو ظاہری بات ہوں گے، لیکن کیا وہ مکمل علاج ادھر ہوتا ہے، یا آپ لاہور کارڈیالوجی میں، پنجاب کارڈیالوجی میں ریفرنس ان کو کر دیتے ہیں؟ الحمدللہ سر، ہمارا کارڈیالوجی کا شعبہ بہت ہی اعلیٰ کام کر رہا ہے، اور سردیوں کے سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر اور دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز بڑے کنسلٹنٹ پوری جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپریشن کی سہولت نہیں ہے یہاں، لیکن اور ساری چیزیں ہم یہاں کرتے ہیں، ECG کرتے ہیں، ایکو کرتے ہیں، ETT کرتے ہیں، ان کی باقی سارے ٹیسٹ یہاں ہوتے ہیں، لیکن آپریشن کی اگر کسی کو ضرورت ہو، پھر وہ ریکمنڈیشن کے بعد ہم سرکاری ادارے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ریفر کرتے ہیں۔ جی اچھا، ایک اور بڑا اہم شعبہ ہے، وہ ہے کڈنی کا، تو سنا ہے کہ اس میں بھی آپ نے کافی امپرومنٹ حاصل کی۔ جی، کڈنی میں میرے دور میں ہی ہم نے ایک یورولوجسٹ کو یہاں اپوائنٹ کروایا ہے۔ ہم نے نیفرولوجسٹ کے لیے بھی ہمارے پاس پوسٹ ہے، ہم نے ایڈورٹائز کی ہوئی ہے۔ تو ڈائلسس آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لیے ایک زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس ڈائلسس کی یہاں سہولت موجود ہے، 16 مشینز ہیں، اور ان میں ہیپاٹائٹس B اور C کے مریضوں کے لیے ہم نے علیحدہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، نیگیٹو مشینیں علیحدہ ہیں۔ اور ڈائلسس کے ساتھ ساتھ سر میں یہاں ذکر کروں گا، ہمارا گائنک کا ڈپارٹمنٹ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تقریباً 10 سے 12 روزانہ C-سیکشن ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور پیریفری دیہاتی علاقوں سے دائیاں یا جو ڈاکٹرز وہ کیس نہیں کر سکتے وہ DHQ ہاسپٹل ریفر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے یہاں گائنی کا، جس میں نارمل 5 سے 10 ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں،
اور 10 سے 12 سیزیرین سیکشن جس کو بڑا آپریشن کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ بلڈ کا ارینجمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے جو دیہاتی لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے. بچے اور ماں کی جان بچانے کے لیے یہ بہت ہی بڑی کاوش یہاں ہو رہی ہے. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ انسانیت کی خدمت، ویسے تو یہ ایک سرکار کا سارا سسٹم ہے، لیکن آپ کی وجہ سے یہ سرکار چلتی ہے، اور جتنے بھی ملازمین ہیں یہاں کے تو ان کی روزانہ کی کاوشوں کی وجہ سے سارا ہوتا ہے. اور ایک میں نے دیکھا ہے، میری آبزرویشن میں یہ بھی ہے کہ آپ باغبانی کا بڑا یہاں پہ نظام ہے، اور اس کے لیے میں نے زیادہ تر جو میرے ایک دوست ہیں آپ کے ہاسپٹل میں، حکیم قیوم صاحب، تو وہ مجھے اکثر نظر آتے ہیں یہ کام کرواتے ہوئے. حکیم قیوم صاحب کا ہمارے ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں بڑا اہم کردار ہے. وہ ہمارے پروٹوکول آفیسر ہیں، وہ ہمارے ویسٹ مینجمنٹ آفیسر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل کی ویسٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے، وہ بڑی اہم ذمہ داری. انسینیٹر ہمارے پاس ہے، وہ انسینیٹر اور اس کی کلیکشن میں وہ سارا بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پلانٹیشن کا آپ نے ذکر کیا تو یہ گورنمنٹ کا بھی ویژن ہے اور ہمارا بھی. آپ سے پہلے بات ہوئی ہے کہ آج کل سموگ ہے اور پولیوشن بہت ہے اور کرونا ہے، تو سر ان سب چیزوں کا حل اگر آپ دیکھیں تو پلانٹیشن میں ہے، آکسیجن کی اچھی سپلائی میں ہے، اور اس کے ساتھ نفسیاتی طور پہ بھی اگر آپ کہیں جاتے ہیں وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو جو ڈپریسڈ پیشنٹ ہوتا ہے، جو بالکل پریشان ہوتا ہے، وہ بھی اچھے ماحول کو دیکھ کے، پھولوں کو دیکھ کے تو اس کی بھی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. تو پلانٹیشن میں سر ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈسٹرکٹ قصور کی جو ہماری ہاسپٹل کا مین ایریاز ہیں وہاں پھول ضرور ہوں، تاکہ اس سے پیشنٹ بھی اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں ہاسپٹل میں آیا ہوں، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی پارک میں آیا ہوں، تو وہ خوشی خوشی اپنا جو یہاں ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتا ہے. جی ڈاکٹر لائق صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہیں، بہت شاندار وہ نظام انہوں نے ہاسپٹل کا بنایا ہوا ہے. میں نے بہت کم دیکھا ہے، اسی لیے تو تیسرے نمبر پر شاید آیا ہوگا یہ ہاسپٹل. یہ ہمارے قصور کے لوگوں کے لیے بڑے آنر والی بات ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے ایسے سپوت پہ جو یہ کام کروا رہے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں. ڈاکٹر محمد لائق چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ کا انڈور سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ شعبہ حادثات یعنی ایمرجنسی وارڈ. ایمرجنسی وارڈ میں آپ نے کیا اپ گریڈنگ کی ہے؟ کیا وہ وہاں پر مریض جب داخل ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر وہ ایمرجنسی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ ہمارا ایمرجنسی وارڈ اسٹیٹ آف آرٹ ہے. 24 آور میں 3 شفٹس ہوتی ہیں، مارننگ، ایوننگ اینڈ نائٹ. ہر شفٹ کا ایک ڈی ایم ایس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 5-6 ڈاکٹر ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں. اور ڈیلی ہمارے پاس 1000 سے 1500 تک آج کل ایمرجنسی آ رہی ہے 24 گھنٹے میں. اس میں کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ ہے، کچھ سڑکوں کی حالت ایسی ہے، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں، اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں سے تقریباً 10 سے 15 پیشنٹ روزانہ ایسے آتے ہیں جن کو بون فریکچر ہوتا ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا ریفرل جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے پیشنٹ کو صرف ریفر کرتے ہیں جو نیورولوجی کے پیشنٹ ہو، جن کو کہ دماغ کی، کیونکہ نیورولوجی کا شعبہ یہاں نہیں ہے، ادروائز یہاں سے پیشنٹ ہم ریفر نہیں کرتے. اور ایمرجنسی سے ہمارے کنسلٹنٹ دیکھ کے پیشنٹ کو انڈور کے لیے ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور یہیں ان کی سرجری ہوتی ہے. ایمرجنسی میں ہمارے پاس کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں ڈاگ بائٹ کے کیسز بہت آتے ہیں. تقریباً مہینے میں 300 سے 350 پیشنٹ جن کو یہاں ہم ڈاگ بائٹ کا انجیکشن لگاتے ہیں. جی ڈاگ بائٹ کے تقریباً 300 سے 350 کیسز کو ہم انجیکشن لگاتے ہیں اور اس طرح ان کو ایک جو ہماری جان لیوا بیماری ہے، ریبیز ہے، اس سے بچاتے ہیں. اس کے علاوہ دیہاتی علاقہ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ستلج کا شہر ہے یا بارڈر ایریا ہے، فلڈ افیکٹڈ ایریاز بہت ہیں، سانپ کاٹے کے بہت سے کیسز آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے اور آج تک سانپ کاٹے کی وجہ سے یہاں کوئی ایکسپائری نہیں ہوئی.
ہمارے ہاسپٹل میں آنے کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سانپ کاٹے کی وجہ سے مرا ہو. تو آپ کی وساطت سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اپنی موجودہ کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کو سرو کر رہا ہے. یہاں سارے ڈپارٹمنٹ بہت اعلیٰ طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ڈیٹا پہ نظر ڈالتے ہیں تو آبادی تقریباً 35 سے 40 لاکھ کی ہے، اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک وارڈ فار ایگزامپل میڈیکل وارڈ ہمارا 56 بیڈڈ ہے، سرجیکل وارڈ 56 بیڈڈ ہے، ہمارا جو ڈائلسس وارڈ ہے 24 بیڈڈ ہے. تو یہ اس کی اتنی استطاعت نہیں کہ پوری آبادی کو خدمات فراہم کی جا سکیں. تو گورنمنٹ سے، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان سے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ قصور ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں میڈیکل کالج ہونا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو بھی ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہونا چاہیے تاکہ یہاں کی عوام کی تمام سہولیات یہاں میسر آ سکیں. جی، یہ تو آپ کی اچھی سوچ ہے، اور میرے خیال میں ان کو اس کا لینا چاہیے، کیا کہتے ہیں، ایکشن. کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بڑے دبنگ قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور اگلا یہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے یہاں پہ جتنے بھی آپ کے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کسی طریقے سے کہ کیا رولز ہوتے ہیں جو عوام کے ساتھ ریلیشن شپ ہے؟ انٹرپرسنل کمیونیکیشن یعنی انسانی آپس میں جو روابط ہیں اس کے لیے جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہمارا ایک بڑا لیبرس اور ہیکٹک جاب ہوتا ہے، بیمار بندے کے ساتھ ڈیل کرنا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سٹاف بھی وقت کے ساتھ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے یہاں آ کے ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر احمد، ان کی خدمات، ان کی ٹیم کی خدمات لی ہیں، اور ہم ہیلدی ٹاپکس پہ اپنے سٹاف کی ٹریننگ کرواتے رہتے ہیں، لائک تھنک گرین اور پازیٹیو تھنکنگ پہ ان کو بلڈ اپ کرتے ہیں تاکہ وہ جو پیشنٹ کے ساتھ لوگوں کا کئی دفعہ شکوہ ہوتا ہے کہ جناب ہم ہاسپٹل گئے ہیں تو ڈاکٹر موبائل پہ بزی رہا ہے، اس نے ہماری بات نہیں سنی، یا نرس نے ٹیکہ لگاتے ہوئے پوری احتیاط نہیں کی. تو اس کے لیے ہم نے یہاں سائیکولوجیکل سیشن رکھے ہوئے ہیں جس میں 10 سے 15 سٹاف ممبرز کو ایک بیچ میں وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ایک نفسیاتی جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اور آپ کی اچھی کاوش ہے. تو آپ سے یہ آخری میرا یہ سوال ہے، قصور کے عوام کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے ہاسپٹل کی طرف سے؟ قصور کی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی عوام ہے، یہ ایک اچھا ڈسٹرکٹ ہے جہاں ایجوکیشن اچھی ہے. میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہاسپٹل میں جیسے ہم نے لکھ کے بھی لگایا ہوا جگہ جگہ کہ چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے کے آئیں، غیر ضروری وزٹ نہ کریں، جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا اور سموگ ہے، اور ہاسپٹل سٹے کے دوران اپنے بچے کسی کے حوالے نہ کریں، کسی کو کوئی چیز کسی سے لے کے نہ کھائیں. اور یہ ہاسپٹل آپ کا ہے، اس سے استفادہ کریں، یہاں آئیں، اپنے پیشنٹ کے لیے آئیں، اور اس کو اور خوبصورت بنائیں. اور اس کی اپ گریڈیشن کے لیے اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈائلسس کی مشینیں تھوڑی ہیں، اگر کوئی ڈائلسس مشینیں یا ڈونیٹ کرنا چاہے، یا کوئی ہمارا سرجیکل وارڈ اون کرنا چاہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی ایفرٹ ہوگی، کیونکہ ہم اپنے صدقات، خیرات وغیرہ دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ، تو جو مستحق مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوگا. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد لائق صاحب. آپ کے ساتھ ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، کیونکہ سرکاری اداروں میں اس طرح کے آفیسر بہت کم ملتے ہیں، اور آپ اپنی ڈیوٹی کو بہت ہی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. میں قصور کی عوام سے، کیونکہ یہ قصور میں ہو رہا ہے پروگرام، قصور کے ہاسپٹل میں، تو قصور کی عوام سے یہ میں اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے چینلز کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز کو سنیں، ان کی آواز بن جائیں. آپ ان کی آواز بنیں گے تو قصور سدھر جائے گا. جب قصور میں عام آدمی کی آواز ہاسپٹل میں سنی جائے گی
बग़ैर किसी सिफारिश के, तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। सलीमुल्लाह बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।